والصلاة والسلام على سيدي يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون الآخر۔ یعنی پوری آیت کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس لعلہم یتقون، یہاں تک کی تفسیر، اس کا مفہوم سمجھ لیں اور کچھ تفسیر کی طرف بھی رجوع کروں گا۔ اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو، تم پر روزہ فرض کیا گیا جیسا ان پر فرض ہوا تھا جو تم سے پہلے ہوئے، تاکہ تم گناہوں سے بچو چند دنوں کا۔ اس آیت میں ایک سوال کا جواب میں دے دوں کہ روزہ فرض کیوں ہوا، اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے، اور ہمارے جو گزشتہ بزرگ تھے اور پیچھے چلے جائے جو آدم علیہ السلام تا عیسیٰ، جتنے بھی انبیاء کرام تھے، ان پر بھی فرض تھا اور ہم پر بھی فرض ہے۔ تو روزہ فرض ہونے کی وجہ کیا ہے؟ تو رب تعالی قرآن عظیم فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ، تاکہ تم گناہوں سے بچو۔ اس وجہ سے روزہ فرض کیا گیا چند دنوں کا۔ کتنے دن؟ قرآن عظیم میں مطلق چند دنوں کا قید کیا، اور اس پر جو ہے ایک مہینے عموماً رکھا جاتا ہے۔ تو بہرحال اس دورے حاضرہ کے متعلق بیان کیا جا رہا ہے۔ پھر تم میں جو کوئی بیمار ہو یا سفر میں ہو وہ اور دنوں میں گنتی کر لے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی انسان بیمار ہے یا حالت سفر میں ہے تو اس کے لیے رخصت یہ ہے کہ وہ روزے کو چھوڑ سکتا ہے، اس پر کوئی گناہ لاحق نہیں ہوتی۔ لیکن اگر کوئی انسان جان بوجھ کر روزے کو ترک کرتا ہے تو وہ گناہ کبیرہ کا مستحق ہوتا ہے۔ لیکن شریعت میں ان لوگوں کو رخصت دیا جو بیمار ہو یا حالت سفر میں ہو، اور عورتوں کے بارے میں کہا گیا کہ اگر حیض اور نفاس والی ہو تو وہ بھی روزہ ترک کر سکتی ہے، وہ اور دنوں میں گنتی پوری کر لے۔ پھر اور جو طاقت نہیں رکھتے کہہ رہے ہیں وہ فدیہ دے۔ فدیہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک غریب یعنی مسکین کو کھانا کھلائے۔ ہاں اگر وہ زیادہ بھلائی کرے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے، وہ حسن ہے۔ اس وجہ سے اگر ہم ایک غریب کی دعوت کرتے ہیں، یعنی ایک غریب یعنی ایک مسکین کو کھانا کھلاتے ہیں تو یہ ثواب ہے۔ لیکن اگر کوئی انسان 10 لوگوں کو، 20 لوگوں کو، 25، 30، 50 آپ تعداد آگے کر سکتے ہیں، اگر زیادہ سے زیادہ لوگوں کو کھلاتا ہے تو یہ اس کے حق میں بہتر ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ پھر اس کے بعد اور روزہ رکھنا تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو ماہ رمضان میں جس میں قرآن اتارا گیا لوگوں کی ہدایت کو۔ سوال نمبر 1، قرآن کیوں اترا؟ اور سوال نمبر 2 اس میں یہ ہے کہ ہدایت اور حق، قرآن اس لیے اترا کہ لوگ ہدایت پر رہے، اور ہدایت اس لیے دیا گیا کہ لوگ حق اور باطل میں فرق سمجھ سکتے۔ اس لیے کہتے ہیں ماہ رمضان جس میں قرآن اتارا گیا لوگوں کی ہدایت کو
اور ہدایت اور حق و باطل میں جدائی بیان کرنے کے لیے تمہیں جو کوئی یہ مہینہ پائے تو تم میں سے جو کوئی انسان جو بھی شخص یہ مہینہ پائے تو اس کا روزہ رکھے، جو بیمار یا حالت سفر میں ہے وہ دوسرے دنوں میں گنتی پوری کرے۔ اللہ تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ کرتا ہے۔ آسانی سے یہاں مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں 11 مہینے کھانے پینے اور جمع کرنے سے نہیں روکتا، لیکن اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اپنے آپ کو کھانے پینے جمع کرنے سے روکو۔ دین میں رات میں تمہیں مہلت دی گئی کہ تم اپنی بیویوں سے جمع کر سکتے ہو، لیکن دین میں نہیں رخصت دی۔ تو یہ آسانی ہمارے لیے ہے کہ 11 مہینے اللہ رب العزت ہمیں کھانے پینے کو دیتا ہے، لیکن ایک مہینے صرف یہ حکم دیتا ہے کہ اے میرے بندو اگر تو میری رضا چاہتا ہے تو روزہ رکھ۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ رات میں تمہیں اپنی بیویوں سے ملنے کو منع نہیں کرتا، بلکہ تم اپنی بیوی سے مل بھی سکتے ہو۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آسانی فرمائی۔ ایسا نہیں کہ روزے کے دن آ گیا تو اپنی بیوی سے نہیں مل سکتے، ایسا نہیں، بلکہ آپ اپنی بیویوں سے بھی مل سکتے ہیں، جیسا کہ حال مستغرق ہے، حال کافی لوگ ہمارے جانتے بھی ہوں گے۔ سختی کا ارادہ نہیں فرماتا، ایسا نہیں کہ اگر کوئی انسان روزے کے دن میں رات میں کوئی اگر جمع کر لے تو یہ سختی، ایسا کچھ نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو حلال کیا اور تمہیں چاہیے کہ گنتی پوری کرو۔ اب ایسا ہے کہ اگر آپ نے حالت سفر میں یا حالت بیماری میں اگر آپ نے روزے کو ترک کیا ہے تو اب تمہیں چاہیے یہ کہ وہ اور دن میں اس کو پورا کرے اور اللہ کی بڑائی بیان کرو، یعنی اللہ ایک ہے، اللہ ہر عیوب سے پاک ہے، اللہ کی بڑائی بیان کرو کہ اس نے تمہیں ہدایت کی، اور اس امید پر کہ اس کے شکر گزار ہو جاؤ۔ تمہیں ہدایت دی، تمہیں چلنے کو بتایا، نہیں تمہیں چلنے کا طریقہ سکھلایا، قرآن پڑھنے کا صحیح طریقہ بتلایا، وضو کا طریقہ بتلایا، نماز کا طریقہ بتلایا، بہت ساری ہدایات اللہ رب العزت نے ہمیں دی، اس امید پر کہ تم اس کے شکر گزار ہو جاؤ، یعنی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کرو۔ اور اے محبوب جب میرے بندے تم سے میرے بارے میں سوال کرے تو میں نزدیک ہوں، دعا کرنے والی کی دعا سنتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے قال ربکم ادعونی فاستجب لکم، یعنی جب مجھ سے کوئی بندہ دعا کرتا ہے تو میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ جب وہ مجھے پکارے تو انہیں چاہیے کہ میری بات قبول کرے اور مجھ پر ایمان لائے، اس امید پر کہ راہ پائے۔ اب تمہارے لیے روزہ کی رات میں عورتوں سے جمع حلال کیا گیا۔ بتایا تھا میں نے کہ رمضان کی رات میں آپ اپنی بیویوں سے جمع کر سکتے ہیں، وہ تمہارے لیے لباس ہے اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ جس طرح ہم لباس جب چاہتے ہیں بدل لیتے ہیں، جب چاہتے ہیں نہیں بدلتے، یہ ہمارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ لیکن رمضان میں اللہ تعالیٰ نے دین کے علاوہ یعنی رات میں آپ کو یہ مہلت دے دیا کہ عورتیں تمہارے لیے لباس ہے، تم رات میں جب بھی چاہو تم اپنی بیویوں سے مل سکتے ہو، مباشرت کر سکتے ہو۔ اللہ کو معلوم ہے کہ تم اپنی جانوں پر خیانت کرتے ہو، تو تمہاری توبہ قبول کی اور تم اس کو معاف فرمایا، تو اب ان سے جمع کرو اور اسے چاہو جو اللہ نے تمہارے لیے لکھا، اور کھاؤ اور پیو اس وقت تک کہ فجر کا سفید ڈورا سیاہ ڈورا سے الگ ہو جائے، ممتاز ہو جائے۔ ممتاز کا مطلب ہوتا ہے الگ ہونا، امتیاز کا مطلب بھی اسی سے الگ ہونا۔ پھر رات تک روزہ پورا کرو اور اسے جمع نہ کرو، یعنی عموم یہ سمجھ لیجیے عام طور پہ کہ آپ سحری کھا کر فجر کی نماز پڑھ کے جو ہے آپ کو کب تک رکنا ہے،
غروب تک، جب سورج غروب ہو جائے تو آپ کو روزہ کھول لینا ہے۔ لیکن اکثر معاملات یہ ہوتا ہے کہ جب ہم اللہ اکبر کی صدائے سنتے ہیں تب روزہ کھولتے ہیں، تو بہتر بحثاً ہمارے علماء یہ بتلاتے ہیں اس حال میں کہ تم مسجدوں میں معتکف ہو، یہ اللہ کی حدیں ہیں، ان کے قریب نہ جاؤ، یعنی اللہ تعالیٰ نے جس کام کو کرنے کو منع کیا اس کے قریب نہ جاؤ، اور جس کام کو کرنے کو کہا اس کے قریب جاؤ۔ اللہ اپنی نشانیاں یوں ہی بیان فرماتا ہے کہ کہیں وہ بچے۔ روزہ بہت عمدہ عبادت ہے، اس کی فضیلت میں بہت حدیثیں مذکور ہے، اور میں انشاءاللہ العزیز حدیث مبارکہ کو میں مشکات المصابیح کے ذریعے بیان کروں گا، لیکن آئیے کچھ مسائل ذکر کر دیتا ہوں۔ اب روزے کی کتنے قسمیں ہیں اور روزے کا مطلب کیا ہے، آئیے اس کو سمجھتے ہیں، اور روزے کی کتنے درجے ہیں۔ تو روزہ عرف شرع میں مسلمان کا بنیت عبادت صبح صادق سے غروب تک، یعنی غروب آفتاب تک اپنے کو قصداً جان بوجھ کر کھانے پینے جماع سے باز رکھنا، اور عورت کا حیض و نفاس سے خالی ہونا شرط ہے۔ اگر کوئی عورت حیض و نفاس باری ہو تو اب وہ روزہ نہ رکھے، بلکہ وہ اور دنوں میں وہ روزہ کو مکمل کرے۔ دوسری بات یہ ہے کہ روزے کے 3 درجے ہوتے ہیں۔ کتنے؟ 3 درجے ہوتے ہیں، 3 مقام ہوتا ہے، 3 طبقے ہوتے ہیں، 3 درجہ ہوتا ہے۔ کون کون؟ ایک عام لوگوں کا کہ روزہ کی یہی پیٹ اور شرمگاہ کو کھانے پینے اور جمع سے روکنا، ایک ہوگی کیا کہ کھانے پینے سے اور جمع کرنے سے اپنے آپ کو روکنا، یہ ایک درجہ ہو گیا۔ اور دوسرا خاص کا روزہ کہ ان کے علاوہ کان آنکھ زبان یعنی جسمانی تمام اعضاء سے اپنے آپ کو گناہوں سے روکنا، 2 طبقے ہو گئے۔ اور تیسرا طبقہ یہ ہے کہ اللہ کی عبادت بالکلی طور پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنا، نبی آخر الزماں پر درود و سلام بھیجنا، یہ 3 طبقے ہو گئے۔ اب آئیے روزے کی کتنے قسمیں؟ 5 قسم ہیں، اس کو بیان کر کے پھر اس کی تشریح کرنے کی کوشش کروں گا اگلے ویڈیو میں، لیکن آئیے قسمیں کتنے ہیں بتا دیتا ہوں کہ روزے کی 5 قسمیں ہیں۔ کچھ لوگوں کو پتہ نہیں ہوگا کتنی قسمیں ہوتی ہیں، لیکن روزے کی کل 5 قسمیں ہیں: فرض، واجب، نفل، مکروہ تنزیہی، مکروہ تحریمی۔ یہ ہوگی بیان، انشاءاللہ اگلی ویڈیو بیان کیا جائے گا، اور جو حدیثیں چھوٹ گئی ہیں اس کو بیان کرنے کے بعد پھر اس کو بیان کیا جائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔